आधी नींद जो है ना ये लोग पूरी कर चुके होते हैं, लेकिन आज हमारे घर में शैतान टपक पड़ा है। और शैतान कैसे टपक पड़ा है वो मैं आपको बताऊं भाई। बच्चे सारे परेशान बैठे हुए हैं, बेगम वो परेशान खड़ी है और मैं खुद परेशान खड़ा हूँ। मुझे 14 साल पहले आई थी मेरे घर पे, और वो भी मेरे ख्याल में 1 महीना या 1.5 महीना रही थी, ऐसे ही है ना। हाँ, तो उसके बाद जो है ना ये अभी आई है। तो यहाँ से 45 मिनट का सफ़र है, लेकिन पिछले 2.5 घंटा गुजर गए और अभी तक नहीं पहुंचा। ये जाके पता करता हूँ, इस साइड से निकलता हूँ। जाना तो पैदल ही, अल्लाह करे खैर खैरियत से घर आ जाए। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ के साथ हम भी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है भाई, हमारे एक यूके से हमारी बहन है, वो बेचारी काफ़ी परेशान है अपनी नौकरी के सिलसिले में। काफ़ी उन्होंने मुझे मैसेज किए और वो कह रही थी नासिर भाई अपने बहन भाइयों से भी दुआ करवा लो, खुद भी दुआ करो, अपने बच्चों से भी दुआ करवा लो। हमने अपने बच्चों से लिए स्पेशल सुबह के टाइम, आपको पता है हमारे बच्चे छोटे नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल भी छोटे, यासीन भी और रुखसार फातिमा भी, उनसे भी दुआ करवाई थी। मेरी बेगम ने भी की है और मैंने भी ढेर सारी दुआ की अपनी बहन के लिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भी उसके लिए ढेर सारी दुआ कर दे कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे और एक अच्छी सी नौकरी दे। आमीन आमीन आमीन। और जितने भी हमारे बहन भाई जो परेशान हाल है नौकरी के सिलसिले में या बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा दे। नौकरी के सिलसिले में कोई परेशान है, अल्लाह पाक उनको अच्छी सी नौकरी अता फरमाए। और आप लोग सब मेरे लिए भी दुआ कर दो, अल्लाह पाक मेरा चैनल भी चला दे। तो बारा जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज क्या कुछ होने वाला है वो वीडियो में आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमारी बेगम जो है ना, बल्कि इसने तो सलाम ले लिया ये मुझे लगता नहीं लिया। मैंने ले लिया। आपकी याददाश्त कमजोर है थोड़ी सी। हाँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। तो फिर याददाश्त कमज़ोर से याद आया याददाश्त कमज़ोर से याद आया कि मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेके आ जाऊँ। तो सब्ज़ी अच्छा, सब्ज़ी नहीं लेनी, सब्जी लेनी तो है। तो मैं तो कहती हूँ आज रहने दो। तो रहने दो। अच्छा, एक दिन इन लोगों ने रहने दिया है, एक दिन इन लोगों ने बहुत हिम्मत की भाई यार ना कुछ भी नहीं बनाते भाई, हमारे पास कुछ है नहीं तो रहने दो, नहीं बनाते दूध के साथ खा लेते। तो मैंने कहा चलो दूध के साथ खा लो। दूध बच्ची का आया था, छोटी का, तो पाया ज़्यादा मंगवाया। फिर उसके अंदर डाला जी पानी, उसको थोड़ा सा कच्चा लस्सी वाला बना के उसमें डाली चीनी। फिर हम सब ने मतलब खाना खाया। आधे घंटे के बाद पेट पकड़ के हम लोग भागे हुए थे। हम लोग आधे घंटे के बाद फिर पेट में दर्द हुई और सबके दर्द हुई, क्योंकि हम लोग ना मतलब सालन के साथ हम लोग खाते हैं ना, मतलब सालन या चटनी बना ली उससे खा लिया। तो पहली मरतबा हमने दूध के साथ, मतलब दूध भी नहीं कच्ची लस्सी के साथ हमने मतलब वो रोटी चबाई ना, तो बस उसके बाद जो हमारी हालत थी, यकीन करें हम लोगों ने ऐसी फक्की खाई लेकिन फक्की आने का नाम नहीं। हाँ, सुबह तक हम लोग ना मतलब ऐसे ही। फिर सुबह के टाइम हम लोगों ने फिर वो कावा बनाया। कावा बना के फिर मुझे तो खैर उल्टी आ गई, बुखार भी था तो उल्टी आ गई। मैं तो वैसे सेट हो गया मतलब उल्टी आने से। तो ये लोग जो है ना बेचारे कावा बना के पिया था। और हाँ, क्या कावा किसका बनाया था? सौंफा का और मोटी इलायची और दालचीनी का। हाँ जी, तो उसका इन लोगों ने कावा, हाँ कावा, तब जाके इनका पेट का दर्द कुछ सेट हुआ। तो हमने कहा भूखा रह लो, मतलब दूध के साथ या कच्ची लस्सी के साथ रोटी नहीं खाना। तो हाँ, तौबा हो गई। तो बारा जी, आज मैं जा रहा हूँ जी, एक तो मैं टाइम पे इनको सब्ज़ी ले के दे देता हूँ, और दूसरा एक ख़ास चीज़ दे के आनी है। वो क्या चीज़ है वो भी आपको वीडियो में दिखाते हैं। हाँ जी, आज मैं शॉपिंग करके आया हूँ जी बच्चों के लिए, और स्पेशल मैंने कहा यार आज बच्चों को ना खुश करते हैं। केले अकेले अकेले नहीं, वो मेरे साथ गए थे दोनों, मियाँ बीवी, अमन वाला और उसकी बेगम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊँ, यही पे बता दूँ? हाँ जी, बता दे। अंदर ही बता देते, अंदर दिखा देते। चलो आ जाओ अंदर, फिर आ जाओ अंदर, बता दो। ये मैं लेके आया हूँ जी बच्चों के लिए चीज़ें। और मैं यहाँ पर छोटे से एक बात बता दूँ भाई, ये जो छोटी ये आर्या बानो, रुखसार फातिमा और क्या नाम इसका, आलिया बानो और मोहम्मद यासिर, ये उन तीनों के लिए मतलब हमें बोला गया है उनके लिए ये चीज़ें लो। लेकिन हमने कहा यार उनके लिए भी ले ले, क्योंकि पैसे बच गए थे। हमने उनके लिए ये दूसरा हमें बोला था भाई सौदे ले लेना, तो सौदे भी ले लिए। ये जो है ना ये इसलिए लिया है भाई, छोटी जो है ना वो बड़े शौक से खाती है, तो मैंने कहा चलो ये पूरा डब्बा ही ले लो भाई, बच्चे सारे खा लेंगे। दूसरा ये मेहंदी भाई मैं अपने लिए लेके आया हूँ, और एक और मेहंदी भी है यहाँ पे ना, क्योंकि मैं ये दो मेहंदियाँ लेके आया हूँ। मैंने कहा मैं भी लगा लूँगा, बेगम भी लगा रही है। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए, पता नहीं अब बेगम को पूरी आती है नहीं आती, मुझे तो आ जाएगी, मुझे तो इतनी साल काफ़ी होती है, क्योंकि मेरे सर पे है ही कुछ नहीं।
تو یہ کچھ گھر کی چیزیں. اچھا میں ایک چیز بتاؤں بھائی, ہماری بچوں کے لیے نا میں نے پوری سردیاں کچھ بھی نہیں بنا کے دیا بچوں کو, نہ مریم لوگوں کو, نہ اپنے گھر میں, نہ ہم لوگوں نے کچھ کھایا ہے. تو ہم لوگ مطلب اس مرتبہ مطلب پچھلی جو سردیاں گزری ہیں نا, اس میں ہماری ایک یو کے کی ہماری بہن تھی, اس نے ہمیں نا کچھ پیسے بھیجے تھے. اس نے بولا تھا یہ نا بچوں کے لیے کچھ بنا لو. تو اس ٹائم ہم لوگوں نے بچوں کے لیے مطلب چیزیں بنائی تھی. تو ماشاءاللہ سردی اچھی گزر گئی. اس مرتبہ ہم نے کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے بنایا تھا. تو پھر میں نے سوچا بھائی کیوں نہ سودے تو لے کے آ رہا ہوں. تو ساتھ میں یہ چنے اور چینی, اور اس کے علاوہ یہ کچھ بادام کی گڑی ہیں, اور اس کے علاوہ کشمش لاچی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ میں نے کہا یہ میں لے کے آ جاتا ہوں. یہ بچوں کے لیے نا مطلب وہ بنا لیں گے میٹھی دال, دودھ وغیرہ لے کے نا. تو اب گھی تو ہم لوگ لے نہیں سکتے, وہ دیسی گھی مہنگا بہت ہے, 4000 4500 5000 جو ہے نا کلو ہے. تو اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لے لیں. تو بہرحال یہ ہم لوگ لے کے آئے, ان کا چلو ڈالٹے میں ہی بنا لیں گے, لیکن بنا لیں گے چلو کچھ بچوں کو نا آسان ہو جائے گا. تو یہ گھر کے لیے دال وغیرہ لے کے آئے. باقی یہ صابن, اور یہ بیگم نے بولا تھا شیمپو, اس نے ایک بولا تھا, میں نے پورا پتہ ہی اٹھا کے لے کے آیا. میں نے کہا چلو یہ ایک ہی مرتبہ نہا لیں. اور یہ وہ کیا بولتے چوسنے وغیرہ. اچھا یہ تھی گھر کے سودے سب. اس کے علاوہ بچوں کے لیے میں لے کے آیا ہوں جی یہ کچھ کپڑے وغیرہ. اچھا میں نا یہاں پر پھاڑ کے دکھاتا ہوں. پھاڑ کیوں لے, وہ ایسے نکال دیتے. یہ دیکھو جی, یہ ہے جی میری بیٹیوں کے لیے کپڑے, رخسار فاطمہ کے لیے. رخسار فاطمہ کے. اب دیکھتے جائیں اور پسند کرتے جائیں. پسند کرتے جائیں. ہاں یہ رخسار فاطمہ کے, اور یہ ہے جی میری بڑی بیٹی کے مریم کے. مریم کا عید کا سوٹ, کیونکہ اچھا یہ بازو جو ہیں وہ چھوٹے ہیں بازو, یا اس کے ساتھ بازو ہیں؟ اچھا میں نے بولا ایسے ہی بازو ہیں کیونکہ وہ بڑی ہے نا. تو اس کے علاوہ یہ جی چھوٹی کے لیے, عالیہ بانو کے لیے, عالیہ باننے کے لیے اتنے بڑے, دوسری کے لیے رخسار فاطمہ کے لیے. رخسار فاطمہ کے 2 سوٹ لے کے آئے. کیوں بھائی؟ ہاں یہ دوسرا 2 ہے نا, ایک یہ ملٹی کلر کا پڑا ہے, اور مریم کا ہو گیا, شگفتہ کا ہو گیا, ایک رخسار فاطمہ کا ہو گیا, یہ عالیہ بانو کا ہو گیا. اچھا اچھا. ہاں مجھے بلا رہی ہے. یہ دیکھیں جی, ہاں ماشاء اللہ. یہ جی میری شاپنگ تو آپ اچھی کر کے آئے ہو. کپڑے پسند کریں. اور یہ دیکھیں جی, اب ان میں سے یہ خود ہی مطلب ماں بیٹی جو ہے نا, یہ خود ہی دیکھیں گی کس نے کیا پہننا. میں نے اپنی طرف سے اور میری ہمشیرہ نے, ہم دونوں بہن بھائیوں نے مل کے جو ہمیں پسند آئے ہم نے وہ لے لیے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھے سوٹ ہیں. اس کے ساتھ دوپٹہ بھی چھوٹا سا. اور یہ میری چھوٹی گڑیا کے لیے, رافیہ کے لیے. ہاں یہ دیکھیں جی, سب سے پیارے سب سے خوبصورت میری چھوٹی بیٹی رافیہ کے لیے. ہاں یہ دیکھیں لہنگا چولی ہے. ہاں, اور یہ وہ ہے کیا نام ہے جو ہائی نیک نیچے پہننے کے اس کے لیے. بازو نہیں ہے تو میں نے کہا یہ لے لیتے ہیں. تو یہ تھے جی ہمارے کیا نام ہے اس کا بچوں کے لیے اسپیشل یہ گفٹ. اور یہ گفٹ جو ہے نا, یہ گفٹ ہے, یہ مطلب میں نے اپنی جیب سے نہیں خرچہ کیا. یہ ہماری بہن نے کچھ پیسے بھیجے تھے, اس نے بولا تھا یار بچوں کے لیے نا یہ چیزیں لے لو, تو اور بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھی لے لو. تو بھائی یہ ہماری ایک بہن ہے یو کے سے, اس نے کچھ پیسے بھیجے تھے اور کہا تھا بھائی ناصر بیٹا اپنا بچوں کے لیے نا کچھ کپڑے وغیرہ اور کچھ نا مطلب کھانے پینے کے لیے کچھ لے لینا. تو بھائی یہ میں لے کے آیا ہوں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری اس بہن کو پسند آیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے بھائی اللہ پاک میری بہن کی لمبی زندگی کرے. اس نے جی اتنا بھی کر دیا, یہ بھی میں کہتا ہوں بھائی ہمارا لاکھوں کا یقین کرے. مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بچوں کے لیے ہماری بہن نے نا گفٹ بھیجا ہے. تو بہت شکریہ ہماری اس بہن کا. اور ہماری بہن نے خاص کر دعا کے لیے کہا تھا, تو میں نے صبح کے ٹائم بھی یہ بولا تھا, اب بھی یہی کہوں گا کہ میری بہن کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ایک اچھی سی نوکری عطا فرمائے, اور اس کے علاوہ اس کی تمام دلی مرادیں اللہ پاک پوری فرمائے. اور جس نے ہمارے بچوں کے لیے سوچا, بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا. اور جو آپ نے جیسا بولا تھا ویسا میں نے کر دیا. اس ٹائم میں ادھر دکھاؤ, اس ٹائم میں بالکل خالی ہوں. جو آپ نے بولا, حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں نا کچھ اور لے لوں, مطلب میں کچھ اور لینا چاہ رہا تھا نا اپنے مرضی سے. میں نے کہا بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھ بنا لیں گے, اور ساتھ میں نا کچھ قرضہ دینا تھا میں دکان پہ نا, میں نے کہا کچھ وہ دے لیں گے. لیکن آپ نے بولا تھا نہیں آپ بچوں کو لے کے دو, تو بھائی یہ میں لے کے آ گیا ہوں. اور نہیں جو بہن کی فرمائش تھی وہ تو پوری کرنی تھی نا پہلے. ہاں پہلے وہ پوری کرنی تھی. باقی اب ہم آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. بہت شکریہ.
तो बाकी बेगम इसको संभाल लो, इसको रख लो, कैमरा मुझे दे दो। तो ये देखिए जी, इधर होना थोड़ा दिखाना इस साइड पे खड़ो के। हाँ ये देखिए जी, बहुत प्यारा। और मज़े की बात ये है भाई, ये ना क्या नाम इसका, ये मेरी पसंद है। हाँ ये मैंने अपनी पसंद का, एक ये मैंने अपनी पसंद का लिया अलग अलग लगे और एक ये मैंने अपने पसंद का लिया, ये वाला। हाँ पूरे होंगे, मतलब ये दोनों सूट मुझे बहुत ज़्यादा, एक ये और एक वो पसंद है बहुत ज़्यादा। बाजू इनके ना अलग अलग लगे हैं। ये देख के मैं पहले पर्स बना रही थी ना, मैंने बोला पर्स नहीं है है। तो बहरहाल इनको संभाल लो। ये अब बच्चियों सबके हो गए ना। हाँ जी, बच्चे सबके। अब इनके क्या रह गए, जूते। हाँ जी, जूते चलो अल्लाह पाक जूते भी देगा, और इनके जूते रह गए और दूसरों के जूते भी, और लड़कों के कपड़े भी रह गए। तो और मेरी बेगम के भी रह गए, अल्लाह खैर करेगी। हम लोग हर ईद पे ना दोनों मियाँ भी ऐसे ही गुजारते हैं ईद। नहीं पिछली, क्योंकि हूँ ना काफी दिनों ना पहले हम लोग अपने लेते थे, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब बच्चों के करते हैं। हाँ नहीं हमारी अल्लाह पाक, हाँ अल्लाह पाक जो है ना बड़ा बेनियाज है। हम लोग हमारी ईद जो है ना ऐसे ही गुजर जाती है। और अब माशाल्लाह बच्चियों के कपड़े सारे पूरे हो गए। लेकिन ये होता है बच्चों की खुशी के लिए हमें खुशी होती है। हाँ बहुत ज़्यादा खुशी, यकीन करे बेइंतहा खुशी हुई है। हमें भी हाँ खुशी भी होती है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि यार बच्चियों की ईद के कपड़े आ गए। अब रह गए मुजम्मिल, यासीन और सहल अब्बास, यासिर, अब उनके रह गए। अल्लाह पाक उनके भी देगा। इनकी रह गई जी जूते, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, बेहतर करेगा। माशाल्लाह सूरज सही निकला हुआ है और बेगम ने कहा भाई मेहंदी जो कल लगानी है ना वो आज ही लगाओ, मतलब कल पे काम नहीं छोड़ो, आज ही लगा लो। तो मैंने कहा चल लगा दो। मेहंदी लग चुकी है, शेव वगैरह कर लिए, पप्पू बन गया हूँ। तो अब इंतज़ार कर रहा हूँ, मेहमान आ रहे हैं जी। अभी कुछ देर पहले मुझे कॉल आई है, दोस्त एक मेरा आ रहा है, उसका एक काम है शहर में, तो वो कह रहा है जी मैं निकल आया। मैंने कहा यार आप निकलो चाहे ना निकलो, लेकिन बेगम ने मुझे बांध के बिठा दिया है, मेरे सर पे उसने मेहंदी लगा दी है। तो मैं फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहा, कह रहा मैं आ रहा हूँ, जैसा भी है वैसे मैं आपको लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा चल थोड़ा पानी गर्म कर दो। तो पानी मुजम्मिल गर्म कर लाए और ना मुजम्मिल पानी गर्म कर रहा है। मैंने कहा चलो सर धो के ना फिर निकल जाऊंगा। अगर वो अभी आ गए तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। हालांकि बेगम को मैंने मना किया भाई नहीं लगाओ, लेकिन इसने लगा दिए। तो बहरहाल जी अब उसका इंतज़ार करते वो आ जाता है। अच्छा माशाल्लाह जी मेहमान आ गए और कुछ देर बैठे, तो और उनका एक काम है जी शहर में, तो उनको लेके जा रहा हूँ मैं शहर, और इनका काम करते फिर उसके बाद घर आते, फिर आके मेहंदी निकालेंगे क्योंकि अचानक वो आ गए। पानी गर्म करके मैंने रखा है, फिर आ जाते हैं नहा लेंगे। हाँ तो ये उठा के बल्कि अभी रख के रहने दो, चाय उनके लिए बना दो, वापसी आके वो हो सकता चाय पिए। था जी शहर, और ये हमारे मेहमान आए हुए थे जी। इनके कोई मसला चल रहा था, इनका कोई पैसों का ना, कोई ये बेनज़ीर के जो पैसे आते हैं उनका कोई मसला चल रहा था, वो हल करवाना था, वो हल करवा दिया। और ये चले गए जी ये साथ घर में, और उनके लिए रखी चाय, लेकिन वो चाय जो है ना वो कह रहे जी हम लोग नहीं पी रहे। चाय उतार ली, चलो बना दो मैं तो पी लूँ। तो आगे ना वो मुश्किल से बनती है ना, इतने हो जाती है, परेशानी हो जाती है। मैंने कहा तो था भाई बना के रख लो ताकि वो आ जाएंगे तो आते ही पी लेंगे। मेहमानों को चाय वगैरह पिला दिए और वो चले गए हैं, और इस वक्त 4:30 का टाइम हो चुका है, असर की अजानें हो चुकी हैं। और मैंने अभी तक सर में मेहंदी जो है ना वैसे की वैसे लगी हुई है, क्योंकि मैं ऐसे ही चला गया था। और अभी निकालते हैं ये मेहंदी सर से, पानी गर्म हो चुका है, और नहाना तो खैर नहीं है, बहुत सर्दी है सिर्फ सर से जो है ना मेहंदी निकालते हैं। हंस क्यों रही है? नहीं नहाना नहीं, ओ सर्दी लगती है भाई सिर्फ, और नहीं धूप निकली है, इसका कोई पता नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये छुप जाता है। सालन किस चीज़ का रखा? दाल का। ये कोई रंगीन, ये क्या चीज़ रंगीन है? अच्छा तड़के वाली जी, हमारे घर में मूंग मसूर की दाल बन रही है। मुंह है कि मसूर की दाल जी। सर से मेहंदी निकाल दी गई है। और हेलो बेगम कैसा लग रहा हूँ? जवान हो गया हैं? जवान हो गया मेहंदी लगा। वाकई? सीरियस? सही सीरियस? हाँ जी, मजाक नहीं हैं? कमाल हो गया यार, वैसे मैं जवान हो गया हूँ। मैं शीशे में देख के आता हूँ, ये तो बेगम कह रही है ना यकीन नहीं है, मैं शीशे में देखूंगा भाई वाकई बूढ़े से जवान हो गया। हाय 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 हाय, वैसे बाल तो वाकई काले हो गए यार। असल में मैं वो ये देखना चाह रहा था भाई, मेहंदी मुझे ना दोस्त ने दी थी, दुकान वाले ने, वो कह रहा था यार नासिर भाई ये मेहंदी लगा के चेक करो, ये मेहंदी बहुत अच्छी है, वो डब्बे वाली। तो वो मेहंदी मैंने लगाई है, तो माशाल्लाह यार वाकई
اس وقت سورج غروب ہونے والا ہے اور مغرب ہونے والی ہے، اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو اس ٹائم بچے سارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بیگم وہ پریشان کھڑی ہے اور میں خود پریشان کھڑا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سائڈ جاؤں یا پھر اس سائڈ جاؤں، اور پیدل جاؤں تو کس سائڈ پہ جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیونکہ سہیل عباس پچھلے تقریباً 2 بجے کا اپنی دکان سے نکلا ہوا ہے گھر کی سائڈ پہ، اور ابھی تقریباً 5 بج رہے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اور بیگم بھی رونے لگ گئی. اس کو میں نے بولا بھائی کچھ نہیں آ جائے گا، صبر کرو بھائی. پہلے خیر وہ تو پہلی مرتبہ اکیلا رہا گیا، جو ہے بہنوں کے ساتھ گیا تھا، سیدھا گیا تھا. اور پہلے ایک مرتبہ آیا تھا، وہ بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا، تو سیدھا آیا تھا. یہاں سے 45 منٹ کا سفر ہے، لیکن پچھلے 2.5 گھنٹہ گزر گئے اور ابھی تک نہیں پہنچا. اور بیگم بھی پریشان ہو گئی، بچے بھی پریشان ہو گئے بہت زیادہ. ہاں، اور اصل میں مسئلہ یہ ہے بھائی آج کا حالات نہیں صحیح بھائی. وہ ہیلمٹ اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کہیں پولیس والے روک لیں، عجیب خیال جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہے ہیں. تو اللہ معاف کرے، اللہ پاک خیریت سے لے آئے. تو بہرحال مسئلہ ہی ہوتا نا تو پھر آپ کو کال کرتا ہے نا. ہاں، اگر کوئی اس کو مطلب کوئی پولیس والا یا کوئی روکتا تو وہ مجھے کال کر لیتا، یا موٹر سائیکل خراب ہوتا پھر بھی وہ بتا دیتا. لیکن ابھی تک گھر نہیں پہنچا. میں سوچ رہا ہوں اگر میں اس سائڈ پہ جاؤں، پیدل جاؤں، جانا تو پیدل ہی ہے کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے. اس سائڈ پہ میں نکلوں تو وہ اس سائڈ سے آ جائے، تو میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو بہرحال میں اس سائڈ پہ جاؤ نہ پتہ چل جائے گا. آتا بھی اس سائڈ پہ. چل میں اس سائڈ پہ کیونکہ اس دن جاتا مریم کو لینے کے گئی تھی نا، تو اس سائڈ پہ سہیل بس آ رہا تھا. میں نے بولا تھا اس سائڈ پہ، اور سر بولتا ہے چلو میں اس سائڈ سے جا کے پتہ کرتا ہوں، اس سائڈ سے نکلتا ہوں. جانا تو پیدل ہی، اللہ کرے خیر خیریت سے گھر آ جائے. کیونکہ میں نے اس کے دوست کو بھی کال کی، وہ کہہ رہا میرے پاس نہیں آیا. تو بہرحال جی اس کا پتہ کرتے ہیں. اس کا استاد جو کہہ رہا وہ یہاں سے چلا گیا. تو بہرحال میں چلتا ہوں، جا کے پتہ کر کے آتا ہوں. سہیل عباس جو ہے گھر پہنچ چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے جی ہمیں پریشان کر دیا، بلکہ پریشان تو نہ کیا ہی نہیں، اس نے ہمیں رلا دیا. ہم لوگ نا ایک رو نہیں سکے، باقی سب کچھ ہم لوگوں نے کیا. میں یہاں سے بھاگتا ہوا وہاں تک گیا ہوں، پھر وہاں سے واپس آیا ہوں. میں نے اپنے کزن کو کال کی، بھائی یار مجھے موٹر سائیکل چاہیے، سہیل عباس کا پتہ کرنا ہے. وہ گیا ہوا تھا جی شہر، تو اس نے بولا کہ میں آ رہا ہوں صرف 2 منٹ میں. ابھی وہ پہنچنے والا تھا اور یہ اس سائڈ پہ مطلب اس سائڈ سے ہوتا ہوا آ گیا. تو الحمدللہ موٹر سائیکل راستے میں نا خراب ہو گئی. بہت دلیل کیا، رک اتنا مشکل سے میں لے کے آیا. ہاں، کیونکہ موٹر سائیکل ہے خراب، تو یہ مطلب اس کو میں نے بولا تھا بالکل ایسا ایسا چلانا. اس نے میرے خیال میں بھگایا ہوگا تو پھر وہ گرم ہو گیا ہونا، تو اس کی وجہ سے اس موٹر سائیکل نے اس کو ذلیل کیا ہے. اور یہاں سے آدھے گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے میں اس نے کیا ہے. چلے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی گھر پہنچ گیا. ہاں، تو کوئی چیز بانٹ دینا صبح کے ٹائم ہے بچوں کو. ہاں، بچوں کو ٹافی وغیرہ. عجیب خیال آ رہے تھے جی مجھے بھی بہت زیادہ. تو بارہ جی بلکہ اب بھی جا کے لے کے آئے وہاں سے، جا کے نا پیسے لے لے امی سے 100 روپیہ، جا کے نا ایک ڈبہ لے آیا ٹافیوں کا. بچوں کو ٹافی بانٹ ابھی. چل سہیل عباس کو بھیجا جی، میں نے کہا ٹافیاں لے آ کے نا بچوں کو بانٹے. وہ چلا گیا جی بازار، اور یہاں پر بیگم بنا رہی ہے جی کھانا. آپ کیوں پریشان بیٹھیے؟ شکر ہے. پریشانی لگی ہوئی ہے نا، عجیب خیال آ رہے تھے. ہاں، پریشانی لگی رہتی ہے نا، عجیب خیال آ رہے تھے ایسے. کیونکہ روٹی میں بنانے لگی تو پھر نہ تو گئے ہوئے تھے موٹر سائیکل کا پتہ کرنے کے لیے، تو میرے نا ہاتھ پہ کامنے لگے. میں روٹی بنانے کے لیے قابل نہیں تھی. وہ سب حالات ایسے نا، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ ڈر جاتے ہیں بے انتہا. پھر ہمارا کوئی ہے نہیں بھائی، کوئی ایسا رشتہ دار ہو جو مطلب سپورٹ کر رہا ہو، یا کوئی دیکھ رہا ہو بچوں کو، یا ویسے ہی، یا کوئی ویسے ہی مطلب حال والا آ کے پوچھ لیتا. ایسا کوئی ماشاء اللہ ہمارے رشتہ دار VIP ہے. تو اللہ خیر کرے جی. تو کیونکہ ہماری جو جداد ہے نا، یہ بچے بھی ہیں، یہ ہماری جداد ہے نا. ہاں، ہماری ہے جداد یہی ہے، اور انہی کے سر پہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں. اور ابھی تک اللہ پاک ہمارے حالات بہتر کر دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا گھر عطا فرما دے. دعا کرو یار ہمارے لیے، یہ چینل ہمارا چل جائے، ہم لوگ اپنی جگہ لے کے وہاں پہ اپنا مکان بنا لیں. کیونکہ یہ تو رقبہ آپ کو پتہ ہے بھائی، یہ تو سرکاری ہے، تو اس کے ہم لوگ بیٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر مطلب کیا بولیں. دوبارہ جی دعا کریں اللہ پاک کرم کرے. فی الحال سہیل عباس گیا جی بچوں کے لیے لینے ٹافی، اور یہاں پر بیگم بنا رہی ہے جی شام کا روٹی. سالن میرے خیال میں بن گیا ہے. سالن بن گیا ہے. ہاں، سالن بنا کے بیگم نے اندر رکھ دیا، اور موسم جو ہے نا ٹھنڈا ہو چکا ہے. مغرب ہو چکی ہے، اور بچوں کو جو ہے اپنا ٹافی وغیرہ لے کے وہ میں نے بھیج دی ہے مزمل کو. میں نے کہا وہاں پہ مسجد ہے، اور مسجد کے پاس بچے کافی وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، بلکہ کھیل رہے ہیں ابھی بھی، وہاں سے نظر آ رہے ہیں مجھے. تو میں نے کہا ان میں جا کے نا ٹافی وغیرہ جو ہے تقسیم کر کے آ جا. تو وہ وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں. گیا سہیل عباس نے موٹر سائیکل بھی اندر نہیں کھڑا کیا. کہاں گیا سہیل عباس؟
اس کو بول موٹر سائیکل اندر کھڑا ہے, موٹر سائیکل باہر کھڑا ہے. یہ موٹر سائیکل یار صحیح کروانے والا ہے. یہ موٹر سائیکل جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ خراب ہے, مطلب یہ چلتا چلتا خود ہی بند ہو جاتا ہے. اس موٹر سائیکل کی وجہ سے آج جو ہے نا ہم لوگ بے انتہا پریشان ہوئے ہیں, اور حالانکہ کبھی اس طریقے سے میں پریشان نہیں ہوا, نہ ہی کبھی اس طریقے سے مطلب میرا پورا جسم کام پائے جیسے آج کام پائے. لیکن میں ویڈیو اس ٹائم نہیں بنائی, نہ ہی میں بنانا مناسب سمجھ رہا تھا, کیونکہ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. تو بارہ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیونکہ بچہ ہے لے کے جاتا ہے کبھی کبھی اتنی پریشانی کا سامنا کر کے. چلو اب کہیں سے پیسے آتے نا تو اس کو مغرب کے اذان آ جائے تو ہمارے تو ہاتھ پائے پوری ہم لوگ ویسے ہی ختم ہو گئے تھے. تو بارہ جی اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. کہیں سے پیسے آتے ہیں نا تو اس کو سب سے پہلے موٹر سائیکل بنواتے ہیں. اس سے کم از کم 10-12 ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا. اس کا انجن وغیرہ ایک مرتبہ سیٹ ہو جائے نا, پھر یہ ابھی چلنے کے قابل ہو جائے گا. تو بارہ اس کا کچھ کرتے ہیں. اور یہ کیا لے کے آ گیا؟ اچھا جی, یہ سیل باسی LCD اس کے استاد کی ہے, تو یہ لے کے جانی ہے جی اس نے, کیونکہ یہ ساتھ گھر والوں سے اس نے سیل عباس نے لے کے دی ہے اپنے استاد کو, تو یہ اٹھا کے آ گیا. تو اس کو جو ہے نا اب صبح اس کو بھی پہنچانا پڑے گا. تو بہرحال یہ آ گئی جی گھر میں. روٹی بنا کر بیگم اندر آ چکی ہے اور بچے بھی بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں. آ جاؤ اندر آ جاؤ, سارے ادھر آ جاؤ. روٹی دیتی ہوں میں. ہاں, اور یہ میں نے CD جو ہے نا یہ اوپر میں نے رکھی ہے. یہ اس لیے رکھی ہے, میں نے کہا ایک تو اس کو چیک کر لیں, دوسرا یہ ہے بھائی چلو تھوڑی دیر کے لیے بچے دیکھ لیں گے. یہ ہے جی سیل عباس کے استاد کی, اس نے خریدی ہے نا, یہ صبح اس کو دینے جانی ہے. تو یہ فی الحال میں نے اس کو یہاں پر رکھ دیا ہے. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر بچے انجوائے کر لیں گے. حالانکہ میرے گھر میں ایسی کوئی چیز بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھی پورے 2.5-3 سال میں, نہ ہی مجھے مطلب میں نے کبھی خریدی ہے. تو بہرحال یہ اس کے ساتھ کی یہ صبح چلی جائے گی. اور بیگم اتنی زیادہ خوش ہو, شوق نہیں ہے یہ ٹیپنیاں کو اور ٹیپوں کا, اور گانے وغیرہ کا ان کو شوق نہیں. لیکن LCD کا مجھے شوق ہے, میں دیکھتی ہوں لیکن نہ نہیں دیکھتی. جب کہ میں جہاں پہ آئی ہوں میں LCD چھوڑ میں نے گانے کا نام و نشان بھی یہاں پہ نہیں دیکھا. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. اصل میں پتہ کیا مسئلہ ہے, ایک تو مجھے ویسے میں گانا کوئی ویسے بھی سن لوں نا, اگر میں تھوڑی دیر گنگنا بھی لیا نا تو فوراً مجھے خوف سا عجیب سا خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے, تو توبہ طے کر لیتا ہوں. باقی بیگم کو شوق ہے, بچوں کو شوق ہے اس کا. یہ ابھی آئی ہے نا تو یہ دیکھیں یہ چارپائی کو نیچے چھپے ہوئے سارے, صرف بھائی چلاؤ ہم دیکھیں. تو میں اس کو نہیں چلا رہا, میں نے کہا یار پہلے کھانا کھا لو پھر اس کے بعد چلائیں, کیونکہ یہاں پر برکی منہ میں نہیں ناک میں جائے گی اور یہ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے. نہیں جاتی ناک میں, اور یہ تو چلتا ہے نا کارڈ پہ چلتا ہے. کارڈ تو ہے, ہاں فی الحال کارڈ یہ لگا ہوا ہے. ہاں دیکھ کتنی خوش ہوگی. تو بارہ جی یہ فی الحال کھانا کھا لے, پھر اس کو تھوڑی دیر کی چلا کے بیگم کو دیتے ہیں, بھائی دیکھ لے. اچھا میں نے ان کو یہ چلا کے دیے اور یہ ان کی حالت دیکھیں, سب کے منہ اوپر اٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں بچے سارے کھڑے, اور میری بیگم کا منہ بھی اوپر تھا, یہ ابھی نیچے ہوا ہے. ہاں یہ دیکھ ابھی اوپر ہی دیکھ رہی تھی ٹی وی کی طرف. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا بھائی یہ لوگ نا مطلب ٹی وی کی طرف دیکھیں گے اور اس طریقے سے کھانے کی بجائے اس طریقے سے کھائیں گے, تو واقعی ویسے ہی ہو رہے ہیں. یہ دیکھ یہ مجھے دیکھ کے ان لوگوں نے ابھی وہ کیا, جب کیونکہ میں نے اس کی آواز بند کی ہے تو میں نے کہا مجھے ویڈیو بنانے دو. اچھا ہاں میں زہر ہوں, یہ تو پتہ چل گیا میں زہر ہوں, کیونکہ میں زہر ہوں اس لیے ان کو میں زہر ہی لگتا ہوں. بھائی یہ اب ٹی وی چل رہی دانت کسی, ہاں وہ دیکھ پھر زہر, یہ مجھے زہر ان لوگوں نے بنا دیا. چلے کوئی بات نہیں, میں زہر ہوں. اور تو رہنے دے, پکی رکھ لوں, اتنے پیسے تیرے پاس ہیں. تو بہرحال جی کھانا وغیرہ بچوں نے کھا لیا ہے, اور کچھ بچے کھا رہے ہیں, اور ابھی جو ہے نا بیگم بھی کھا رہی ہے. اگر میں ٹی وی کی آواز کھول دوں تو بیگم نے سمجھو کھا لی ہے, تو روٹی بچ جائے گی. تو فی الحال مجھے چائے بنا, ماشاء اللہ جی بچوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا. اور یہ دیکھیں جی بیگم کہاں چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے, بچوں لیٹے ہوئے ہیں. تقریباً عشاء کی اذانیں کافی دیر پہلے آ چکی ہیں اور وہ لیٹے ہوئے, لیکن سب جاگ رہے ہیں. اور یہ بیگم بھی یہ دیکھیں یہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھی جاگ رہی ہے. جبکہ اس وقت جو ہے نا یہ لوگ سو چکے ہوتے ہیں اور آدھی نیند جو ہے نا یہ لوگ پوری کر چکے ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے گھر میں شیطان ٹپک پڑا ہے, اور شیطان کیسے ٹپک پڑا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. بھائی اس وقت جو ہے نا یہ لوگ نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں, وہ بھی مزمل بھی یاسین بھی, اور یہ لوگ نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. آج شیطان ایسا ٹپکا ہے جو جس چیز سے مجھے نفرت ہے وہ چیز میرے گھر میں آئی ہوئی ہے, یہ چیز. اور یہی چیز دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں جی یہ ساول پیا کو دیکھے جا رہے ہیں.
اور مجھے اس چیز سے نفرت ہے. مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے یہ دیکھو اوپر وہ ڈرامہ لگا ہوا ہے, تو میں یہاں پر بیٹھ کے اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن میں نے اس کی طرف میں نے پہلے بتایا مجھے اس سے ویسے نفرت ہے. میں ایسی چیزیں گھر میں میرے خیال میں کوئی آج سے کوئی 12-14 سال پہلے آئی تھی میرے گھر پہ, اور وہ بھی میرے خیال میں 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ رہی تھی, ایسے ہی ہے نا. ہاں, تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ابھی آئی ہے. تو بہرحال جی اللہ معاف کرے, یہ ہمارے گھر میں ٹپک پڑی ہے اور ہماری بیٹری جو ہے نا بالکل ختم ہو چکی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اللہ حافظ.